چیزیں منعقد کر رہے ہیں۔ دراصل اس پورے پروگرام کو نبھانے کی بنگلور کے میرے دوست نے اکیلے ذمہ داری دی، وہ پورے کے پورے انعامات اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں تاریخی طور پر پورا ریکارڈ کر کے ان کے درمیان پہنچانا ہے، اس لیے کیمرہ مین حضرات اسے اپنے ان کیمروں میں قید کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں بے اعتمادی کا دور ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کر کے اپنے معاونین کو یقین دلانا ضروری ہے کہ حقائق پہ مبنی یہ پروگرام فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر ہوا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے آپ سے پہلے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی کے ننھی طالبات سیدہ ادیبہ کرمانی، ردا فاطمہ چودھری، آیت کرمانی، سمیہ چودھری، عائشہ فردوس، صوفیہ اقبال، سیدہ حیات اعجاز کرمانی سے درخواست کروں گا کہ یہ گروپ تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سورۃ الکوثر کا عربی، انگریزی، اردو، ہندی، گوجری، پہاڑی، پنجابی اور کشمیری ترجمے کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ ایک دم سامنے ہی ہے، سامنے بالکل سامنے لے لیجیے، جیسے اس وقت بٹھائے۔ ہاں یہ بٹھائے جی، آپ پہلے آرام سے کر لیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کی نیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میں سچا ہوں، میں حقیقت پہ مبنی ہوں، میں اللہ کا کلام ہوں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا ہوں۔ اور اس دور میں جس طریقے سے قرآن کے خلاف بےہودہ گفتگو کرنے کی دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے، دراصل وہ اپنے چہرے پہ تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہمیشہ سے زندہ ہے، یہ قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس قرآن کی دعوت والے لوگ اللہ ہمیشہ انہیں دنیا کے اندر سرخرو فرمائے گا۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے غماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ اور اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ قرآن کریم کے تعلق سے ہم بھی اپنے ذہنوں میں بیداری لائیں۔ طالبات حاضر ہو چکی ہیں، اب میں بغیر کسی رکاوٹ کے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس نورانی مجلس کا آغاز فرمائیں۔ سارے ساتھی خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کا مظاہرہ فرمائیں۔ Indeed, your enemy is the one cut off. सच है कि तुम्हारा दुश्मन बेनस्ला के जड़ कटिया है। तो सच है कि तुम्हारा दुश्मन बेनस्ला के जड़ कटिया है। पोस्ट पर तू दुश्मन अब का यानी बेनामो निशान।
فجزاهن الله تعالى خير الجزاء۔ تلاوت کلام پاک کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کا سب سے عظیم رتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا سید کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ دو بچیوں کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے۔ میں ان اشعار کے ساتھ دو بچیاں جن کا تعلق درجہ سوم سے ہے، سیدہ حیا اعجاز کرمانی اور عمارہ قاضی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ہمارے بی ڈی سی چیئرمین محترم جناب جو ادارے کے بچوں کے پیرنٹس بھی ہیں اور جن کے ایک گھر کے لگ بھگ 18 سے 19 بچے یہاں پڑھتے ہیں، محترم جناب جمیل احمد کوہلی صاحب کسی اہم کام کے سلسلے میں اجازت طلب کر رہے ہیں، جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ میری تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ایک کو لگا چکے دونوں کو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن
जज़ाकुम अल्लाह ताला खैरुल जज़ा। मुहतरम हज़रात, इसी दरमियान हमारे ज़िला पुंछ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आली मुहतरम डॉक्टर बशारत इनकलाबी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की अमी गहराइयों से हाकिया अकेडमी की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारा प्रोग्राम जो अकेडमी की जानिब से तिलावत और नात का था, ये मुकम्मल हो चुका है। मैं मुहतरम अब्दुर्रहमान सल्लमाहू से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर करने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अब्दुर्रहमान सल्लमाहू, ये चूँकि सीरत की पूरी मुकाबला बराए ज़िला पुंछ के उन्वान से भी महफिल है, तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके समंदर को कूज़े में बंद करने के लिए इस अजीज़ सल्लमाहू को दावत दी जा रही है कि स्टेज पर आएँ और सीरत के हवाले से अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। एक रब के सामने झुकने वाली हर जमी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़ह वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा सभी हजरात मोहब्बत से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। ऐ आलमे नजूमो जवाहिर के परवरदिगार, मुझको भी गुराहे शामो सहर खोलना सिखा। मैं भी पलकों पे चांद तारे सजा सकूं। मेज़ाने खस्म मुझको गुहर तोलना सिखा। अब जहर जायक़े हैं ज़ुबाने हर्फ में, इन जायक़ों में इसमें आज़म बोलना सिखा। कि दिल मुब्तला है कब से अज़ाबे सुकूत में, तू रब्बे नुक़्त लब है मुझे बोलना सिखा। तुझी से इब्तिदा हर चीज़ की है मुंतहा तू है। अज़ल से अबद बे इब्तिदा बे इंतहा तू है। तू ही अव्वल तू ही आखिर, तू ही बातिन तू ही ज़ाहिर। तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सब का खुदा तू है। बका तुझको फना मुझको, सना तेरी जुबा मेरी। मैं फ़ानी बेबका हूँ, ज़ात बाकी लाफ़ानी तू है। तू वाजिब है, तेरी तारीफ मुमकिन से है नामुमकिन। तू ही रब्बुल उला है, अक़ल से मावरा तू है। मुझे हैरत है कि किस तरह तेरा इनकार करते हैं। जिधर देखूं जहां देखूं वहीं जलवा नुमा तू है। तेरी तौहीद की सूरत खुदाया नूर आंखों में, मेरे इस शीशाए दिल में फकत जलवा नुमा तू है। मुझे औरों से क्या मतलब, मुझे औरों से क्या मतलब, तुझी से वास्ता मुझको। नसीमे ज़ार के गम की दुआ मुद्दुआ तू है। और खुदाया तेरा नूर चमकता है तारों में, मैंने देखा है। तेरी महक फैली है गुलजारों में, मैंने देखा है। नाम रटता है बाग में पत्ता पत्ता, संगरेज़े तेरा दम भरते हैं कोहसारों में, मैंने देखा है। और दूध पीते हुए बच्चे भी नहीं हैं खामोश, तेरी मासूम सनाखानी है गहवारों में, मैंने देखा है। चमक तेरी है चलती हुई तलवारों में, मैंने देखा है। ऐ मौला मैंने तुझे देखा है कुरान के पारों में, आका के इशारों में, मासूम प्यारों में, ईमान के सवारों में। ऐ मौला मैंने तुझे देखा है सिद्दीक की सदाकत में, फारूक की हैबत में, उस्मान की इफ़्फ़त में, हैदर की शुजाअत में। ऐ मौला मैंने तुझे देखा है मालिक की रिवायत में, अहमद की दरायत में, सुफिया की सकाहत में, नुअमा की ज़कावत में। ऐ मौला मैंने तुझे देखा है बरखा की फुहारों में, सावन की बहारों में, पौधों की कतारों में, कोयल की पुकारों में।
ہر برگ گلستہ میں، ہر روخ درخشاں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشاد دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، انگور کے باغوں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گنبد میں میناروں میں، کوثر میں غاروں میں۔ تو کیوں نہ کہوں مجھے سب سے بڑھ کر جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رغے جا سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے۔ تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے۔ میں آپ حضرات کی خصوصی توجہ کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے کہ تھا کس کو یقین حلیمہ کی گودی کا یتیم عرش تک جائے گا، معراج کا دولہ ہوگا، شب اسرا میں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو کہتے ہیں اے جبریل تو فرش پہ جا اور میرے محبوب کو جگا اور معراج کے لیے عرش پر آ۔ چنانچہ جبریل امی آتے ہیں، آقا آرام فرما رہے ہوتے ہیں، جبریل جاتے ہیں واپس، کہتے ہیں مولا وہ تو آرام فرما رہے ہیں، کہا انہیں جگائیے، کہا کیسے جگاؤں، کہا نام لے کر پکاروں، کہا نام لے کر تو میں نے نہیں پکارا، تو کیسے پکارے گا، کہا میں پھر کیسے جگاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل اپنے ان کافوری لبوں کو آقا کے تلووں پہ رکھ۔ چنانچہ جبریل امی سدرا سے آتے ہیں اور اپنے کافوری لبوں کو آقا کے تلووں کے نیچے رکھتے ہیں۔ چنانچہ آقا جاگ جاتے ہیں، آقا کہتے ہیں جبریل اٹھیے نا، جبریل کہتے ہیں ٹکا رہنے دے، پڑا رہنے دے۔ آقا کہتے ہیں جبریل تو نے دنیا کو دیکھا ہے، جبریل تو نے جنت کو دیکھا ہے، جبریل تو نے جنت کی حورات کو دیکھا ہے، جبریل تو نے جنت کے محلات کو دیکھا ہے، جبریل تو نے جنت کے باغات کو دیکھا ہے۔ جبریل کہتے ہیں ہاں میں نے سب کچھ دیکھا ہے، نہ جنت میں دیکھا، نہ کلیوں میں دیکھا، نہ پھولوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ شب اسرا میں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں کہ وہ انگش جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، پھر اس حشر میں ایک اور ہی حشر برپا ہوگا۔ اسی لیے جنت میں اب تلک ہے بہار عاجز، اس نے حجرہ عائشہ کا کہیں خواب سا دیکھا ہوگا۔ آقا جہاں بستے ہیں کہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، کہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، کہ شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں وہ گنبد حضرا جس کی دید کی خاطر بری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ اب کیا چیز ہے مدینہ؟ مدینہ رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر دکھ کا مدارہ ہے مدینے کی گلی میں، اس شاخ کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں، اور صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق کی ہیبت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی عفت ہے مدینے کی گلی میں، حیدر کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں، اور عائشہ کا حجرہ ہے مدینے کی گلی میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، بڑا پیارا جملہ ہے توجہ دینا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جب سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، اور فکر و نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، اور جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اور جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، جس کا ذکر رب نے بلند کر دیا، جس کا رب نے سوارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، جس کو رب نے سوارا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیف و فریاد درس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اور پتھروں جٹ سے کلمہ پڑھنا ہے تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ حرم کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، کہ وہ کرم ہی کرم وہ حرم کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔
کہ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، وہاں گیا حسین زہرا ہمارا نبی۔ اب قیامت تلک کوئی نبی نہ آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کہ آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے ہے پیاری باتیں، گلزیب ہوا میں نبی نبی۔ کون نبی سن کون نبی، الف سے لو انسان نبی، بے سے کامل برہان نبی، تے سے تطہیر کی شان نبی، سے ثقلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، ہے سے حق کی تصویر نبی، خے سے ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر و حسن و جمال نبی، رے سے رہبر ہر جان نبی، زے سے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی۔ میرا سین سے ہے صافی بھی نبی، میرا شین سے ہے سچا سچا کافی بھی نبی، میرا شین سے ہے شافی بھی نبی، سان سے صادق کے ذکر نبی، زان سے زانتے کے فکر نبی، تے سے طرفین میں نور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، زے سے پرظہور نبی، اور نون سے نور قرآن بھی نبی، واؤ سے چہرہ والضحیٰ نبی، یہ سید اللہ اصحاب نبی، ایقان نبی سلطان نبی، میری جان نبی، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، توقیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، ہر جن و انس نبی کے قدموں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ یہ تھے عزیزم عبد الرحمن سلمہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مفصل روشنی ڈال رہے تھے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا مقام لکھوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا مقام لکھوں، خدا سے الفاظ سحر عطا ہو تو میں ان کا کلام لکھوں، پتہ نہیں کہ یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو ناتمام لکھوں۔ محترم حضرات، انتہائی مختصر پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب میں ادارے کے ایک طالب علم عزیزم شاہین فردوس سلمہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نشست کا اختتام فرمائیں۔ اس کے بعد وہ سارے درجہ سوم تھرڈ سٹینڈرڈ کے بچے جو درجہ چہارم میں ترقی کر رہے ہیں وہ ایک نشست میں آ جائیں۔ اگر کوئی ادھر ادھر ہو تو فوری طور پر اس نشست میں آ جائیں جہاں درجہ سوم کے بچے ہیں، انہیں انشاءاللہ درجہ چہارم سے حفظ کی بسم اللہ کروائی جائے گی، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے میں 1-2 منٹ میں تفصیلی طور پر اس کی وضاحت دینے کی کوشش کروں گا۔ عزیزم شاہین فردوس سلمہ درجہ سوم سے چہارم میں آنے والے بچے بچیوں میں کوئی ادھر ہو تو وہ اپنی اس نشست پہ آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہلال مینار حرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں، ہلال مینار
کش کر قدم با قدم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں ہلال مینار حرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں فضا شریک لہو سے معطر فضا شریک لہو سے معطر تصور میں سوئے سغم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں ہلال مینار حرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں جو زمزم کا پانی گلے سے اتاروں جو زمزم کا پانی گلے سے اتاروں میں ٹھنڈ میں بدلتے گرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں ہلال مینار حرم دیکھتا ہوں میں آنکھوں سے اپنی ارم دیکھتا ہوں جزاکم اللہ تعالی خیر الجزاء۔ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں 1-2 منٹ میں ادارے کی وضاحت بھی کرتا چلوں گا۔ محترم والدین، سرپرستان طلباء و طالبات، مہمانان گرامی قدر اور میری ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، سن 2011 میں اس ادارے کی زمین خریدی گئی۔ سن 2012 27 انتہائی تمہید کے بجائے اجمالی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ سن 2012 میں اس ادارے کا ایشیا کی عظیم الشان اسلامی یونیورسٹی کے سرپرست اعلیٰ کے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 2013 اور 2014 اور 2015 2.5 سال تک مسلسل تعمیری کام چلتا رہا۔ 11 مئی سن 2015 کو اس کی بسم اللہ کی گئی اور اس موقع کے اوپر 18 بچوں سے اس کی تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں جامعہ امام محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مدرسے کی داغ بیل ڈالی گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سن 2017 اور 18 میں بچیوں کے لیے جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات رضی اللہ عنہا کا قیام عمل میں لایا گیا، جس میں دینیات، حفظ اور عالمہ کورس پر مشتمل نصاب ترتیب دیا گیا۔ تیسرے نمبر کے اوپر 2017 اور 18 کے سیشن میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامی انٹرنیشنل اکیڈمی کے نام سے پری نرسری اور نرسری سے اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اللہ کا شکر ہے، میرے دوست جو میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ مجھے کہتے تھے کوئی اور تجارت کریں گے، کوئی اور بزنس دیکھیں گے، کسی مسجد کی امامت کریں گے، آپ آگے نکل جاؤ۔ بعضوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ عرب جائیں، وہاں پر جا کر خدمت کریں۔ دماغ میں ایک نقشہ گھومتا تھا